نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 اور 65 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے نصارہ کے ساتھ مباہلہ کی بات ہوئی، محاجہ کی بات ہوئی۔ دیکھیے کہ جب وہ کسی طرح سے بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، دلائل کی روشنی میں تیار نہیں ہوئے، مباہلہ کی صورت میں وہ تیار نہیں ہوئے، اور پھر ان کا مفسد ہونا وہ ظاہر ہو گیا، تو اب ان سے کلام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، ان سے خطاب ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اب تو وہ ہر طرح سے ان کو سمجھا دیا گیا ہے، کسی طریقے سے وہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان سے کلام اور گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے، آپ کی جو شفقت اور مہربانی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دوبارہ ان کے ساتھ بڑی مہربانی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوبارہ کلام کیا ہے، اور ان کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ جن 4 چیزوں میں تم اور ہم مشترک ہیں، ان 4 چیزوں پر آ جاؤ۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو نجران کے عیسائیوں کا وفد تھا، خاص ان کو خطاب تھا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ دونوں کو خطاب کیا ہے کہ دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں سے بات کی گئی ہے، اور جن چیزوں کی یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے وہ دونوں کے درمیان مشترک ہیں، اور تیسرا یہ کہ جو اسلام ہے وہ بھی ان باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، تم آؤ، الی، طرف، کلمتن، بات، سوائن، برابر ہے، بیننا و بینکم، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔ یعنی اب یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم آؤ، اس چیز کی طرف آؤ کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، جس کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، تم بھی تسلیم کرتے ہو۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ نعبدا، کہ ہم نہ عبادت کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی، ولا نشرکا، اور نہ ہم شرک کریں، بہی، اس کے ساتھ، شیئن، کسی کو۔ یہ دوسری بات ہو گئی کہ اللہ نعبد الا اللہ، پہلی بات، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ دوسری بات، ولا یتخذ، اور نہ بنائے، بعضنا بعضا، ہم میں سے کوئی کسی کو، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَقُولُوا، تو تم کہو، اشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا، کہ ہم مسلمون، فرما بردار ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے معاملے میں، ابراہیم میں، وما، اور نہیں، انزلت، نازل کی گئی، التورات، تورات، والانجیل، اور انجیل،
الا مگر من بعدہ اس کے بعد افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ان دو آیات میں ان چیزوں کی دعوت دی گئی ہے کہ جن میں یہود، نصارہ اور اہل اسلام مشترک ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسری بات ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تیسری بات ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب نہیں بنائے گا۔ اور چوتھی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کی ذات اقدس تمام کے نزدیک قدر مشترک ہے۔ اب یہ دعوت دی گئی کہ تم ان چار چیزوں پر آ جاؤ۔ پہلی جو چیز ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو دیکھیے کہ یہود اور نصارہ وہ بھی اس بات کو شرک قرار دیتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نذرانہ دیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکا جائے، وہ بھی اس کو شرک قرار دیتے ہیں۔ باوجود یہ کہ وہ بہت بڑے شرک کے اندر مبتلا ہیں، لیکن پھر بھی وہ توحید کی بات کرتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ موحد ہم ہیں، ہم سے بڑا موحد کوئی نہیں، توحید پرست ہم ہیں۔ اسی طرح نصارہ جو ہیں وہ بھی شرک کو برا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک ایک قبیح فعل ہے، باوجود اس کے کہ وہ بھی ایک بہت ہی بری طرح کے شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ دیکھیے کہ جو پوری دنیا کے جو مشرکین ہیں ان کی ہم تین اقسام کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو مکہ کے مشرک تھے۔ اب مکہ کے مشرک جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ بھی بڑا رب اللہ ہی کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے، یعنی وہ اتنے بڑے مشرک کہ جن کا نام ہی اہل شرک ہے، تو وہ بھی توحید کو مانتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، یعنی وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ سب سے بڑے رب وہ اللہ ہی ہیں۔ اسی طریقہ سے یہ جو ہندو ہیں اور یہ جو بت پرست ہیں وہ سینکڑوں کروڑوں بتوں کو مانتے ہیں۔ اب ہندوؤں کے میں ان کا ایک پنڈت کی تقریر سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ 33 کروڑ خدا ہیں، لیکن جو بڑا خدا ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ وہ اتنے شرک میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی بڑا خدا اور وہ ایک ہی کو مانتے ہیں، توحید کی وہ بات کرتے ہیں۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ یہ بھی توحید کے دعوے دار ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر تورات میں اور اسی طرح جو یہود کی دوسری بڑی بنیادی کتاب ہے تلمود، اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ توحید کی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نصارہ وہ بھی شرک کو برا سمجھتے ہیں اور وہ بھی توحید کی بات کرتے ہیں۔ لیکن جو یہود اور نصارہ ہیں یہ اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ مکہ کے مشرکوں سے بدتر ہیں، یہ یہود یہ جو ہندو ہیں ہنود ان سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ تو اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو بیٹا بنا دیا تو ذات میں شرک ہوا۔ اسی طرح نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو نصارہ نے بھی اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک بری چیز ہے، ہم شرک پر بات نہیں کرتے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ لیں کہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ عقائد ہیں، اور عقائد میں سے بھی سب سے بنیادی چیزیں وہ دو عقیدے ہیں، ایک کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں اور دوسرے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ لیں کہ اگر بالفرض کسی غیر مسلم سے بات ہو تو وہ بات عقیدہ توحید پر ہونی چاہیے، عقائد پر ہونی چاہیے، عقیدہ توحید پر، اعمال پر نہیں کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا۔ یہ تو بات کی باتیں وہ تو ثابت ہوتی رہیں گی، وہ تو ایک تفصیل ہے، اس میں لمبا سلسلہ ہے، لیکن عقیدہ توحید پر سب سے پہلے بات ہوگی۔ اور جس طرح سے عقیدہ توحید کی تنقید، عقیدہ توحید کی وضاحت، عقیدہ توحید کو تفصیل کے ساتھ اسلام نے بیان کیا ہے،
کسی اور مذہب نے اتنی صفائی کے ساتھ، اتنی تنقیح کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ عقیدہ توحید کو نہ بیان کیا ہے، اور نہ ہی وہ بیان کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، آ جاؤ اس بات پر آ جاؤ۔ اگر کسی جگہ پر یہاں پر شک پڑے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ اب مثال کے طور پر جو نصارہ ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، تو لہذا اللہ کی ذات میں شریک ہوا تو اس کو چھوڑ دو۔ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تو اس کو چھوڑ دو۔ تو آؤ جو توحید کی بات ہے، بنیادی بات ہے، اس پر آ جاتے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، تو حضرت عدی بن حاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب کا نصرانی ہے کہ ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ جب تمہارے علماء کسی چیز کو حلال قرار دے دیتے تھے یا کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے تھے، کیا تم اس کو حلال اور حرام نہیں سمجھتے تھے؟ کہا کہ جی ہاں، اس کو سمجھتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں کہ اس کو حرام کرے، اور جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اس کو حلال قرار دے۔ یہ تشریعی احکام، یہ اللہ کی یعنی اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ کسی چیز کو حلال قرار دیں یا کسی چیز کو حرام قرار دیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے پیچھے لگ کر یوں کسی حلال کو حرام قرار دیتا ہے یا حرام کو حلال قرار دے دیتا ہے تو یہ صریح شرک ہوگا، یہی رب بنانا ہوگا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا، قل، آپ کہہ دیجئے، فَإِن تَوَلَّوْا، آپ نے یہ بات ان سے کہی، اس کے بعد اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو فَقُولُوا، تو تم یہ کہو، اشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے جیسے حکم دیا ہے ہم اس پر قائم ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور کسی کو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں بناتے۔ آپ یہ کہہ دیں۔ اور جو چوتھی بات ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یہود نے یہ بات کہی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانیوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس کی تردید کی ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی۔ اور ایک موٹی سی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے 1000 سال کے بعد تشریف لائے، اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت ابراہیم کے 1000 سال بعد نازل ہوئی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فاصلہ، ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً 2500 سال بعد ہوئی، اور انجیل اس کے بعد نازل ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کس طرح تورات پر ایمان رکھ سکتے تھے، یا کس طرح انجیل پر ایمان رکھ سکتے تھے؟ یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ یعنی ایک موٹی سی بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِ، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور نہ ہی انجیل إِلَّا مِن بَعْدِ، مگر ایک مدت کے بعد۔ یعنی تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد نازل ہو رہی ہیں، تو پھر تم کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ایک ظاہر سی بات ہے، افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اور یہ بات بالکل واضح ہے
کہ جب کوئی آدمی شرک کی قباحت کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید کا کامل یقین نصیب فرمائیں، کامل ایمان نصیب فرمائیں۔